بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو بچنے والی مسلم امہ ہے اس کے جن امراض پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، اس میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ پاکستانی مسلمانوں کا دینی تصور بہت محدود ہے۔ دین کو وہ زندگی کا اتنا سا حصہ سمجھتے ہیں، اور دیکھنے کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز میں دین کو سیڑ لیتے ہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں اکٹھی ایک ساتھ کہ دیکھا جائے تو وہ کاروبار میں بددیانتی دین کے خلاف نہیں سمجھتے، وہ جھوٹ بولنے کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے، وہ چوری چکاری کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے، وہ چغلی غیبت کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے، لیکن لگے گا ایسا کہ ہر چیز میں دین شامل ہے۔ وہ آپ سے پوچھنے آئیں گے کہ کیا دائیں جانب ڈرائیونگ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بائیں جانب، اور وہ آپ سے پوچھنے آئیں گے کہ اگر میں نے جیب الٹے ہاتھ پہ رکھ لی ہے تو اس میں پیسے رکھنا حلال رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف دیکھیں گے آپ لگے گا کہ دین پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہے، اور ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ دین کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے دین کے نظریے کو بالکل محدود کر دیا ہے۔ اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کی ایک شیڈ اچھی ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ملتی ہے۔ مثلا ہم انڈیا میں چاہتے ہیں کہ سیکولرزم ہو تاکہ وہاں عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ سارے آزادی سے رہ سکیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان سارے مذہبوں کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن ایک سیکولرزم کا حصہ ہے جو غلط تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ مذہب انفرادی چیز ہے، تو اس انفرادی تصور کو ہم نے اتنا انفرادی بنا دیا کہ بس نماز روزہ کر لیا تو آدمی مذہبی ہے، نہیں تو نہیں ہے، داڑھی رکھ لی تو آدمی مذہبی ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ مذہب یہ نہیں ہے۔ مذہب ایک لفظ میں خدا کو خدا مان کر پوری زندگی اس کے خوف کے ساتھ گزارنی ہے کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ مذہب یہ ہے۔ نماز اس کا ایک حصہ ہے، روزہ اس کا ایک حصہ ہے، اصل دین یہ نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ میرا ایک خدا ہے، میں نے کل قیامت کو اس کے سامنے جواب دینا ہے، تو پوری زندگی 24 گھنٹے میں آخرت کے امتحان کے لیے ہوں۔ مذہب یہ ہے۔ اس کی روشنی میں اب کاروبار ہونا ہے، یا کہہ لیے اس ذہن کے ساتھ کاروبار ہونا ہے۔ اس ذہن کے ساتھ میں نے گھر میں جانا ہے، اس ذہن کے ساتھ میں نے یونیورسٹی جانا ہے، اس ذہن کے ساتھ میں نے پڑھنا پڑھانا ہے، اس ذہن کے ساتھ میں نے سیکھنا سکھانا ہے، اس ذہن کے ساتھ میں نے گھر کے اندر، باہر، دفتر میں، عدالت میں، حکومت کے ایوانوں میں زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایک دن فجر پڑھ کے نکلا تو میرے آگے ایک صاحب تھے، بڑے پکے نمازی، بہت نفیس انسان، کئی ملاقاتیں مسجد ہی کے حوالے سے تھی۔ تو جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا ان دنوں، اس کے ساتھ ایک پارک تھا، تو پارک میں وہ بھی واک کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا، تو وہ 2-4 چکر لگا کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ تو وہ ایک دن نکلے تو وہ میرے آگے تھے، میں ان کے پیچھے نکلا، تو وہ ٹیلی فون پہ موبائل کے اوپر کسی کو بات کر رہے تھے۔ مگر تم نے کیا مصیبت ڈالی ہوئی تھی؟ اور میں نے 1000 روپیہ دیا اور کام کرا لیا۔ ایک نمازی کی زبان سے یہ جملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا تصور ہم نے محدود کر دیا۔ نماز نے ان کے اوپر اتنا بھی اثر نہیں کیا تھا، نہایت نیک نفیس آدمی ہے، لیکن دیکھیے کہ ناجائز راستے کو برا سمجھ نہیں رہے کہ ایک قانونی راستہ تھا، جو بات میں پوری بات سمجھانے کا ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ قانونی راستے کے بجائے انہوں نے غیر قانونی راستہ اختیار کیا کوئی پیسے دے کر، اور وہ بڑے فخر سے اس کو ڈانٹ بھی رہے تھے کہ دیکھو میں نے کتنی آسانی سے معاملہ کرے، تم نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں یہ مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں، مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم قانون توڑ دیتے ہیں، مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم ماں کا دل توڑ دیتے ہیں، مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم سودا پورا نہیں تولتے، مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں، مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. ہم دودھ میں کیمیکل ڈالتے ہیں، دودھ کے مذہب کے خلاف ہوا ہی نہیں. کیونکہ ہم نے مذہب کو ایک کونے میں رکھ دیا ہے. تو سیکولرزم سے زیادہ خطرناک ہمارا مذہبی تصور ہے. ادھر میں سیکولرزم بولوں گا، ادھر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اپنے سیکولرزم کا خیال ہی نہیں ہے. ہم نے مذہب کو ایک دائرے میں بس رکھ دیا ہے کہ نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، داڑھی بڑھانے کا نام ہے، پانچے اونچے کرنے کا نام ہے. ہم نے یونیورسٹی میں کورسز شروع کیے، اسلامی بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ایم ایس اسلامک اسٹڈیز اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. تو اس میں امتحان ہوئے، جب پہلے بیچ کی بات کر رہا ہوں یا دوسرے بیچ کی، اس میں کافی لوگ آئے تھے. پہلا بیچ ذرا مختصر تھا. تو میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی کہ جو لوگ مذہبی بیک گراؤنڈ کے تھے وہ زیادہ نقل کرنے والے تھے. ان کی تعداد زیادہ تھی نقل کرنے والوں. تو یہ وہ مذہب کا تصور ہے. مذہب مجھے، خدا کا خوف مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی روکتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا کہ جیب الٹے ہاتھ پہ سائڈ پہ لگی ہے تو پیسے اس میں حرام ہو جائیں گے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذاق ہے. مذہب یہ ہے کہ میں نے خدا کی خاطر اس وقت جھوٹ بولنے سے انکار کیا ہے، نقصان اٹھا لیا اور سچ بولا ہے خدا کی خاطر. اس وقت میرے گن پوائنٹ میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ یہ بات جھوٹی گواہی دے دو، میں نے نہیں دی ہے خدا کی خاطر. میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن میں نے رشوت نہیں دی، خدا کی خاطر. کئی چور راستے تھے، میں نے نہیں لیے، خدا کی خاطر. یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور بس. اور سچی بات ہے کہ میں اگلا حصہ اس کا بتانے جا رہا ہوں کہ دین کے محدود تصور کا. وہ یہ ہے کہ نماز بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت آئے. وہ بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ صحت اچھی ہو جائے گی. میں نے ایک مسجد میں کوئی وفات ہوئی تو وہاں گئے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بہت سارے پوسٹر لگے ہوئے تھے، وہ فلیکس کی شکل کے. تو وضو کے فائدے، نماز کے فائدے. ان فائدوں میں کچھ دو ایک لائنیں مذہبی قسم کی تھیں کہ گناہ جڑتے ہیں یا کچھ یہ ہوتا ہے یا کچھ، لیکن زیادہ لمبی فہرست تھی. وضو کرنے سے جراثیم دھل جاتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے، دانت صاف کرنے سے یہ ہوتا ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے. تو دین کا یہ جو تصور ہے یہ نہایت مہلک ہے. پہلا بھی مہلک ہے، یہ بھی مہلک ہے. جو پہلے میں نے بتایا کہ بس دین اتنا ہی ہے، آخرت کے لیے بھی کرنا ہے تو بس اتنا کرنا ہے، باقی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا جو تصور ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، اس کا فائدہ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ چوری نہیں ہوتی. صرف آپ اتنا کام کریں، لاہور میں جگہوں جگہوں پر بعض تحریکوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے صدقے کے لیے گلے بنائے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ایک تقریر نشر ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو ٹیپ چل رہی ہوتی ہے، آڈیو ٹیپ. اس میں صدقے کے جو فائدے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، صرف ان کو سن لیں. ان میں سے ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے. لیکن وہ یہ تصور دیتا ہے کہ آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق کھل جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کو وہ ہو جائے گا، آپ کو وہ ہو جائے گا. تو دین کا یہ تصور ہمارے لیے نہایت مہلک ہے. ہم نیکی کے لیے یہ والا دین بھی اختیار نہیں کر رہے، جو اب دین رہ گیا ہوا ہے اس کو بھی نیکی کے لیے اختیار نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے اختیار کر رہے ہیں. اور بس اس کے بعد اب نماز کی حیثیت ایکسرسائز کی ہو جائے گی، روزے کی حیثیت صحت کے اصولوں کی ہو جائے گی، وضو کی حیثیت
صفائی ستھرائی کی ہو جائے گی. یہ دین اس طرف چاہ رہا ہے. اور جو پہلا میں نے مرض بتایا اس میں کہ دین بس جو آخرت کے لیے بھی کر رہے ہیں، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، داڑھی ٹھیک کر لی، پانچے اونچے کر لیے، کوئی کالر ختم کر لیا، کوئی کف ختم کر لیے، بس کرتا پہن لیا، چوگا پہن لیا، یہ مذہب ہے. تو یہ مذہب نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اگر صحیح ہے تو ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بہت تہجد گزار ہے، اکثر روزے رکھتی رہتی ہے، لیکن ہمسائے بڑے تنگ ہیں. آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی. اور دوسری خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ بس وہ فرض نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن رمضان کے رکھتی ہے، لیکن ہمسائے رشتہ دار اس سے بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. کیونکہ دین دونوں جگہ پہ ہے، نماز روزے میں بھی ہے، سماج میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے. تو وہ آدمی جس کی چغلیوں سے دوسرے محفوظ نہیں ہے، جس کی غیبتوں سے دوسرے مسلمان، جس کی تہمتوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کے کاروبار کی وجہ سے دھوکہ ہو رہا ہے، لوگوں کو گھٹیا مال مل رہا ہے، پورا سودا نہیں مل رہا ہے، دفتر میں بیٹھ کے وہ گپیں لگاتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، تو اس سے زیادہ مہلک غیر مذہبی انسان کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ مذہب کے تصور سے بھی ہمیں درست کرنا ہے. مذہب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام ہے، لیکن کچھ اور بھی حقوق ہیں جو ہماری امت نے شامل نہیں کیے. حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق المعاشرہ، حقوق الملک، یہ بھی شامل ہے. وہ آدمی گناہ گار ہے جو اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اپنے ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کی ہدایات موجود ہیں حدیثوں میں، لیکن ان کو کیٹیگرائز نہیں کیا گیا. تو اس لیے قانون، جو قانون کو توڑتا ہے وہ گناہ گار ہے. ہم ایک اپنی ریاست کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوتے ہیں. خدا کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہودی شرارت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بات ان کے کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، حکومت کو نہیں مانتے ہیں. تو انہوں نے، یہودی نے، جو گورنر تھا اس کے آدمی کے سامنے یہ سوال کیا حضرت عیسیٰ سے کہ تم کہتے ہو زکوٰۃ دینی ہے اللہ کو، اور سیزر کہتا ہے کہ ٹیکس دینا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا. وہ جھوٹا جواب نہیں تھا، کوئی سیاسی جواب نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. مطلب کہ قانون کی بھی پیروی کرو اور شریعت کی بھی پیروی کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن شریعت کو تو پیروی کرے، اپنے ملک کے قانون کی پیروی نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو دین کے اس تصور کو درست کرنا ہے. اب کچھ تحریکوں نے اپنے جو کہہ لیجئے کہ ماٹوز تھے، پروگرام تھے، ان کو بھی دین میں محدود کر دیا. کسی نے کہا کہ نفاذ دین اصل ذمہ داری ہے، کسی نے کہا تبلیغ کرنا اصل ذمہ داری ہے. تو انہوں نے دین کو اور محدود کر دیا. دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے. اس میں دونوں طرح کے احکام دیے گئے ہیں، بلکہ چاروں طرح کے احکام دیے گئے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. تو ان سب کو اپنانا ہے، اور اپنی دینی اپروچ یہ نہیں بنانی کہ نماز پڑھنا دین ہے. نہیں، دین یہ ہے کہ میں نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. اس کے لیے پوری زندگی 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے، سال کے 365 دن میں نے آخرت کے لیے جینا ہے. یہ دین ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب